بہلول دانا اور بادشاہ کا خواب ابتدا۔ بغداد کی گلیاں ہمیشہ کی طرح مصروف تھیں۔ بازار میں تاجر اپنی دکانیں سجائے بیٹھے تھے، لوگ خرید و فروخت میں مشغول تھے، اور بھکاری ہمیشہ کی طرح گلیوں میں گھوم رہے تھے، صدائیں لگا رہے تھے۔ انہی گلیوں میں ایک شخص ننگے پاؤں پرانی چادر اوڑھے چل رہا تھا۔ وہ تھا بہلول دانا۔ لوگ انہیں دیوانہ سمجھتے، لیکن ان کی دانائی کے قصے پورے بغداد میں مشہور تھے۔ ایک دن خلیفہ ہارون الرشید کو ایک عجیب خواب آیا۔ خواب اتنا حیران کن تھا کہ بادشاہ بے چین ہو گیا۔ وہ فوراً اپنے درباریوں اور خوابوں کی تعبیر بتانے والوں کو بلایا، لیکن کوئی بھی اس خواب کی واضح تشریح نہ کر سکا۔ کسی نے کہا کہ یہ خوش بختی کی علامت ہے، تو کسی نے اسے بدشگونی قرار دیا۔ بادشاہ الجھن میں تھا، تبھی کسی نے کہا، بادشاہ سلامت، اگر کوئی اس خواب کی صحیح تعبیر کر سکتا ہے تو وہ بہلول دانا ہے۔ بادشاہ نے فوراً بہلول دانا کو بلوانے کا حکم دیا۔ بادشاہ کا خواب بہلول دربار میں پہنچے تو ہارون الرشید بے چینی سے ان کا انتظار کر رہا تھا۔ جیسے ہی بہلول نے دربار میں قدم رکھا، بادشاہ نے کہا، بہلول، میں نے کل رات ایک عجیب خواب دیکھا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ تم اس کی تعبیر بتاؤ۔ بہلول دانا مسکرائے اور بولے، بادشاہ سلامت، پہلے خواب سنائیے۔ بادشاہ نے کہنا شروع کیا، میں نے دیکھا کہ میں ایک نہایت شاندار محل میں ہوں، جہاں ہر طرف سونا، چاندی اور جواہرات بکھرے پڑے ہیں۔ میں ایک سونے کے تخت پر بیٹھا ہوں اور دنیا کے بڑے بادشاہ میرے سامنے جھک رہے ہیں۔ ہر کوئی میری تعریف کر رہا ہے، میری طاقت کی بات کر رہا ہے، لیکن جیسے ہی میں تخت سے اٹھا، زمین میرے پیروں کے نیچے سے کھسک گئی۔ میں اندھیری کھائی میں گرنے لگا۔ میں نے مدد کے لیے پکارا، لیکن کوئی نہ آیا۔ میں نے ہاتھ پھیلائے، کچھ پکڑنے کی کوشش کی، مگر ہر چیز مجھ سے دور ہوتی چلی گئی۔ پھر اچانک میں ایک تنگ، اندھیری قبر میں جا گرا، جہاں مکمل خاموشی اور تنہائی تھی۔ اسی خوف میں میری آنکھ کھل گئی۔ یہ خواب سنتے ہی دربار میں سناٹا چھا گیا۔ تمام درباری بہلول دانا کی طرف دیکھنے لگے کہ وہ اس کی کیا تعبیر کرتے ہیں۔ بہلول دانا کی حکمت بھری تعبیر۔ بہلول دانا نے مسکرا کر بادشاہ کی طرف دیکھا اور کہا، بادشاہ سلامت، یہ خواب آپ کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ بادشاہ نے حیرانی سے پوچھا، کیا مطلب؟ بہلول نے زمین پر ایک لکیر کھینچی اور کہا، بادشاہ، آپ کا محل، خزانے، جواہرات سب دنیاوی دولت کی علامت ہیں۔ وہ تخت جس پر آپ بیٹھے تھے، یہ دنیاوی طاقت اور حکمرانی کو ظاہر کرتا ہے۔ لوگ آپ کی تعریف کر رہے تھے، مطلب یہ کہ دنیا میں لوگ آپ کو بڑا بادشاہ ہیں سمجھتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی آپ تخت سے اٹھے، زمین کھسک گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک دن یہ دنیاوی شان و شوکت ختم ہو جائے گی، موت آئے گی، اور آپ کا یہ سارا جاہ و جلال کچھ بھی نہیں رہے گا۔ اور جو اندھیری کھائی میں آپ گرے، وہ اصل میں قبر کی نشانی ہے، جو ہر انسان کا آخری ٹھکانہ ہے۔ بادشاہ کے چہرے پر پریشانی نمودار ہونے لگی۔ وہ غور سے بہلول کی باتیں سن رہا تھا۔ بہلول نے اپنی بات جاری رکھی، بادشاہ سلامت، یہ خواب آپ کو متنبہ کر رہا ہے کہ اگر آپ نے دولت، طاقت اور حکومت کو اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے استعمال کیا، اگر آپ نے عدل و انصاف نہ کیا، اگر غریبوں اور مسکینوں کا خیال نہ رکھا، تو یہ دولت قیامت کے دن آپ کے کسی کام نہیں آئے گی۔ بادشاہ کی پریشانی بادشاہ گہری سوچ میں پڑ گیا۔ اس نے کہا، بہلول، اگر میری زندگی کا انجام یہی ہونا ہے تو میں کیا کروں؟ بہلول دانا مسکرا کر بولے، بادشاہ، اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ دولت اور حکمرانی آپ کے کام آئے تو اسے نیکی میں خرچ کریں، انصاف کریں، غریبوں کی مدد کریں، یتیموں کو سہارا دیں، اور اللہ کے احکامات پر عمل کریں۔ اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ کا انجام اندھیری قبر نہیں بلکہ جنت کے باغات ہوں گے۔ بادشاہ نے گہری سانس لی اور اس کے چہرے پر ندامت کے آثار نمایاں ہو گئے۔ اس نے فوراً حکم دیا کہ تمام یتیموں اور محتاجوں کو دربار میں لایا جائے، ان کی مدد کی جائے اور ہر مظلوم کو انصاف دیا جائے۔ اختتام: بہلول دانا دربار سے نکلے، لیکن ان کے الفاظ بادشاہ کے دل میں گہرائی تک اتر چکے تھے۔ وہ خواب، جو ایک ڈراؤنا خواب تھا، حقیقت میں ایک سبق بن گیا۔ بادشاہ نے بہلول کی باتوں پر عمل کرنا شروع کر دیا، اور بغداد میں ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔
جہاں انصاف، سخاوت اور رحم دلی کا راج تھا۔